اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت کرما والے سرکار رحمت اللہ علیہ اور ایک اندھے سکھ جوڑے کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک روز مولوی خلیل اختر صاحب سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی اکاڑا چند اصحاب کے ساتھ حضرت قبلہ رحمت اللہ علیہ کے پاس کرما والے موجودہ اقامت گاہ پر حاضر ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد جب مولوی صاحب نے جانے کی اجازت طلب کی تو ارشاد فرمایا تھوڑی دیر تو اور بیٹھیں۔ انہوں نے ذرا دیر کے بعد دوبارہ اجازت چاہی، فرمایا کچھ دیر اور رک جاتے تو اچھا تھا، خیر آپ کو جلدی ہے۔ مولوی صاحب اجازت لے کر باہر نکلے۔ سڑک پر کھڑے سواری کا انتظار کر رہے تھے کہ ایک سائیکل سوار مولوی صاحب کے ساتھ ٹکرایا۔ یہ سڑک پر گرے اور کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ مولوی صاحب کو احباب تانگے میں ڈال کر اکاڑا کے ہسپتال لے گئے، مگر علاج سے تکلیف بڑھتی گئی۔ مولوی صاحب کا آدمی ہر روز حضرت قبلہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی بیماری کی اطلاع دیتا تھا۔ حضرت قبلہ فرماتے وہ گھبرائے نہیں، آرام آ جائے گا۔ جب ان کی تکلیف اکاڑا ہسپتال میں کم نہ ہوئی تو احباب نے انہیں لاہور ہسپتال میں داخل ہونے کا مشورہ دیا۔ یہاں ڈاکٹروں نے کولے کا ایکس رے لیا اور بتلایا کہ کولے کی ہڈی 4 جگہ سے ٹوٹ گئی ہے، دوبارہ درست ہونے کی توقع نہیں، ٹانگ ہی کاٹی جائے گی۔ حضرت قبلہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کی گئی، فرمایا مولوی صاحب ٹانگ نہ کٹوائیں، اللہ تعالیٰ فضل کر دیں گے، اور فرمایا کہ مالش وغیرہ کرائیں۔ چنانچہ چند روز کی مالش سے اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا اور ٹانگ درست ہو گئی کہ مولوی صاحب بآسانی چلنے پھرنے لگے۔ ناظرین کرام، حضرت قبلہ کا فیضان بلا تمیز مذہب و ملت ہر سائل کے لیے ایک سا تھا۔ قیام پاکستان سے قبل حضرت قبلہ رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ اچھے والا یعنی نزد فیروز پور چھاونی میں قیام پذیر تھے۔ سردیوں کے دن تھے۔ ایک دن عصر کے وقت ایک ادھیڑ عمر کا سکھ اور اس کی بیوی وہاں آئے۔ سکھ کی بینائی جاتی رہی تھی، اس نے حضرت قبلہ رحمت اللہ علیہ سے بینائی کے لیے عرض کی۔ حضرت قبلہ رحمت اللہ علیہ نے اس سے بات کی اور رخصت کر دیا۔ دن ڈوب گیا تھا۔ میاں بیوی باہر آٹا پیسنے کی خراس یعنی چکی کے نیچے چھپ کر بیٹھ گئے کہ دن نکلے گا تو واپس چلے جائیں گے۔ آدھی رات ہوئی تو حضرت قبلہ نے چند درویشوں سے فرمایا کہ بھائی کچھ آدمی یہاں چھپے بیٹھے ہیں۔ انہیں ادھر ادھر دیکھا لیکن وہاں پر کوئی شخص نظر نہ آیا۔ آخر ایک درویش نے ان دونوں کو چکی یعنی خراس کے نیچے دیکھ لیا۔ وہ سمجھا یہ چور ہیں، بے تحاشا ڈنڈے برسانے لگا۔ اتنے میں اور درویش وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے میاں بیوی کو پہچان لیا اور درویش کی مار سے انہیں نجات دلائی اور حضرت قبلہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں یہ واقعہ بیان کیا۔ فرمایا تم نے انہیں ناحق مارا، انہیں چائے پلاؤ اور لحاف دے دو۔ صبح کے وقت وہ اٹھ کر اپنے گاؤں چلے گئے۔ چند دن کے بعد وہ سکھ اپنی بیوی کے ساتھ سر پر گٹھڑی اٹھائے ہوئے دوبارہ آیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میری تو اس روز کی مار سے آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں۔ ایک مرتبہ بھری محفل میں ایک شخص نے حضرت قبلہ رحمت اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور چیخ مار کر بھاگتا ہوا کنویں میں جا گرا۔ لوگوں نے جب اسے کنویں سے باہر نکالا تو دیکھا کہ اسے خراش تک نہ آئی تھی۔ وہ حضرت قبلہ رحمت اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا، فرمایا ابھی صرف اس نے مجھے دیکھا ہے، میں نے اسے نہیں دیکھا۔ پھر اس سے مخاطب ہو کر فرمایا اس طرح کنویں میں نہیں گرا کرتے۔ ایک صاحب جو ایک بڑی گدی کے وارثوں میں سے تھے، جن کا نام میں یہاں ظاہر نہیں کرنا چاہتا، داڑھی مونچھ صاف کوٹ پتلون پہنے حضرت قبلہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت قبلہ نے پوچھا بابو جی کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے اس معزز جگہ کا نام لیا جہاں سے وہ آئے تھے۔ حضرت قبلہ نے جگہ مبارک کا نام دہراتے ہوئے فرمایا آپ وہاں سے آئے ہیں؟ وہ صاحب چیخ مار کر الٹے پاؤں چلے گئے۔ چند یوم کے بعد دوبارہ آئے تو داڑھی رکھ لی تھی۔ پھر تیسری مرتبہ آئے تو داڑھی شریعت کے مطابق تھی اور تہمت اور کرتا پہنے ہوئے تھے
اور حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی موجودہ اقامت گاہ کے سامنے جو حضور کے لیے راہٹ لگایا ہوا تھا اسے اپنی دھن میں مست چلاتے رہتے تھے۔ مستوں اور مجذوبوں سے حضرت قبلہ کی ملاقات کے ایسے واقعات بھی بے شمار ظہور میں آئے ہیں، کہاں تک بیان کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رنگ رنگ کی مخلوق کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، اسے یا تو اللہ تعالیٰ ہی سمجھتے ہیں اور یا اس کے خاص بندے۔ ہم نے تو دیوانوں پر لوگوں کو پتھر اٹھاتے ہی دیکھا ہے، حالانکہ ہم میں سے کسی کو بھی اپنے سر کا ہوش نہیں ہے۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔